عمران خان کے لیے بہترین وقت پاکستان کے لیے بہترین وقت ہے، پاکستان کے دیہڑی داروں کے لیے، پاکستان کے مہنگائی سے مارے ہوئے لوگوں کے لیے بہترین وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی پڑی ہے ان جھوٹوں اور جن کو نہ شرم تھی نہ حیا تھی۔ سندھ کی گورنمنٹ نے ایک زمین کا معاہدہ کیا کہ ان کے کچھ پیسے تھے کسی سلسلے میں جن کے اوپر کوئی آرڈر لگا ہوا تھا ریسٹریننگ، کوئی پیسے جو لندن سے آئے تھے وہ کسی سرکاری اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آئے تھے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کو ملے، اور پھر کبھی بھی وہ پیسے اٹھا کے کابینہ کے فیصلے میں عمران خان کی صدارت میں جو اجلاس ہوا کسی کے حوالے نہیں کیے، نہ کیے جا سکتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتے، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ہیلو پاکستان۔ عمران خان کے لیے بہترین وقت پاکستان کے لیے بہترین وقت ہے، پاکستان کے دیہڑی داروں کے لیے، پاکستان کے مہنگائی سے مارے ہوئے لوگوں کے لیے بہترین وقت ہے، اور وہ وقت بہت دور نہیں ہے۔ اس کی میں آپ کو روڈ میپ بھی بتاتا ہوں کس طرح سے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی میں لینڈ مارکس بھی بتاتا ہوں کہ کہاں سے سفر شروع ہوا تھا، آج ہم کہاں پہ ہیں، اور جو وہ تھے جو آپ گھبرا رہے ہیں اور کچھ دنوں بعد شدت سے گھبرائیں گے، وہ پہلے وہاں کا کیسے کھڑے تھے اور آج کہاں پہ ہیں۔ وہ جو لندن سے واپس آیا تھا لندن پلان کے بعد، اس کا کیا حال ہے، یہ بھی میں آپ کے سامنے ایک کامنٹ رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان کا جو اللہ رب العزت کی مہربانی اور آپ سب کی دعاؤں اور جو لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں ہماری سب کی کوششوں کی وجہ سے، سائفر کیس آپ نے دیکھا کس طریقے سے اس میں جو ظلم اور بربریت کر کے جو ٹرائل بلڈوز کیا جا رہا تھا ایک کینگرو مینر کے ساتھ، وہ ساری کا سارا اڑا دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے۔ اس بینچ پہ ایک خاتون جج تھیں اور ایک جو میل جج تھے، ان دونوں نے متفقہ طور پہ یہ فیصلہ دیا ہے، یعنی یہ کوئی ڈیوائیڈڈ بینچ نہیں ہے، کیونکہ مجھے ڈویژن بینچ کا لفظ آیا تو کئی لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا بینچ ڈیوائیڈ ہو گیا ہے۔ ڈویژن بینچ کا مطلب ہوتا ہے 2 ججز ہائی کورٹ کے اندر، اور سپریم کورٹ میں جب 2 ججز بیٹھتے ہیں تو وہ دیٹ از کالڈ بینچ۔ ایک جج جب بیٹھتا ہے تو وہ باہر نکل کے نہیں بیٹھتے جج، وہ چیمبر میں بیٹھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہیئرنگ ان چیمبر، اور 3 جج بیٹھ جائیں تو دیٹ از کالڈ انڈر دی رولز آف پروسیجر سپریم کورٹ آف پاکستان کی وہ فل بینچ۔ اور اگر بیٹھتے آڈ ہیں کہ 4 بیٹھے، اگر 2 ادھر ہو جائیں 2 ادھر ہو جائیں، اس طرح نہیں کرتے، 5 بیٹھیں گے پھر 3 کے بعد پھر 7 بیٹھیں گے۔ تو یہ میں نے تھوڑی سی وضاحت آپ کو دینی تھی۔ 3 بڑے ڈینومینیٹر آپ کے سامنے یا لینڈ مارکس آئے ہیں۔ ایک سائفر کیس آپ کے سامنے اڑا ہے، اب 28 تاریخ کے لیے عمران خان باہر نکلیں گے انشاءاللہ العزیز۔ دوسرا جو کیس اڑا ہے وہ کیس اڑا ہے جو القادر ٹرسٹ والا۔ ایک آپ دیکھیں بے ایمانی کی حد ہے اور بزدلی کی بھی حد ہے بعض لوگوں کے لیے، اور بہت ساروں کے لیے بے شرمی کی بھی حد ہے، جس کو حیا سے حیا باختہ جس کو کہتے ہیں، حیا باختگی جس کو کہتے ہیں، اس کی بھی حد ہے کہ عمران خان کے خلاف جس نے القادر یونیورسٹی بنائی، وہ یونیورسٹی چل رہی ہے۔ آپ جی ٹی روڈ سے جو لوگ موٹر وے سے جاتے ہیں ایک دفعہ ضرور جائیں ان دنوں میں اور جا کے دیکھیں، جب اب ترقی کے پہاڑ جہاں وہ ہیر رانجھا میں آتا ہے کہ رانجھے نے جوگیوں کے پاس قیام کیا تھا اور کان اپنے چھدوار کے ان میں بالیاں ڈالی تھی، وہ اس کو جو ہی آپ کراس کرتے ہیں تو لیفٹ سائڈ کے اوپر یونیورسٹی بے آبو گیا جنگل ہے آج بھی، جس کے اندر اس نے بنائی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے جی 190 ملین پاؤنڈ عمران خان کے خلاف الزام ہے کہ وہ کھا گئے۔ اب ہوا کیا ہے، اس کو کہتے ہیں نیچرل جسٹس۔ نیچرل جسٹس کا مطلب قدرت کا انصاف۔ قدرت کا انصاف کی مطلب اللہ تعالیٰ کی لاٹھی پڑی ہے ان جھوٹوں اور جن کو نہ شرم تھی نہ حیا تھی، اور ان ماؤتھ پیسز جن میں تھوڑا تھوڑا سا کبھی نمک ڈالا جاتا ہے، کبھی لفافہ ڈالا جاتا ہے، کبھی لفافی ڈالی جاتی ہے، کبھی ٹوکری ڈالی جاتی ہے، کبھی ٹوکرا ڈالا جاتا ہے، کبھی حلوہ ڈالا جاتا ہے، وہ سارے لگے ہوئے تھے عمران خان کے خلاف۔ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے وہ اس طرح سے ہے۔ سندھ کی گورنمنٹ نے ایک زمین کا معاہدہ کیا، اور زمین کا معاہدہ کیا ایک لینڈ ڈیولپر کے ساتھ۔ وہ جو لینڈ ڈیولپر تھے، یہ سندھ کی گورنمنٹ ہے جس کے اندر ایک بڑی کلاسک لینڈ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور ایک آلموسٹ نیا شہر کراچی کے ایک مین شاہراہ جو جاتی ہے انٹیریئر سندھ کو، اس کے اوپر بن گیا۔ میں نام اوائڈ کر رہا ہوں۔ ایک دوسرا یہ ہوا کہ ان کے کچھ پیسے تھے کسی سلسلے میں جن کے اوپر کوئی آرڈر لگا ہوا تھا ریسٹریننگ، اور وہ ریسٹریننگ آرڈر جو این سی اے اس نے ہٹا دیا، اور وہ ریسٹریننگ آرڈر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں
یہ جو نیشنل کرائم ایجنسی تھی لندن کی، یو کے کی، اس نے ایک ریسٹیننگ آرڈر لگایا تھا اسی گروپ کے پیسوں کے اوپر. یہ برطانیہ میں لگا تھا، اور پھر یہ پیسے جو تھے ان کے اوپر سے یہ ریسٹیننگ آرڈر ہٹ گیا. جب یہ ہٹ گیا تو وہ بات ایک اس کو اس طرح سے اینگل دیا گیا کہ عمران خان اس کو کیبنٹ میں لے کے گیا، اور جو پیسے سارے تھے وہ اس لینڈ ڈیولپر یا پراپرٹی ڈیلر کو دے دیے گئے، اور اس طرح سے قوم کا بڑا نقصان ہو گیا. اب 4 باتیں، ذرا وہ لمبی بات ہو جائے گی، میں آپ کو ایک تو آرڈر آپ دیکھ لیجیے گا، یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی، یہ آفیشیل ریکارڈ ہے، اوپر اس کے آفیشیل لکھا ہوا ہے. اب اس سے 4 باتیں ظاہر ہوتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کوئی پیسے جو لندن سے آئے تھے وہ کسی سرکاری اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آئے تھے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کو ملے، اور پھر کبھی بھی وہ پیسے اٹھا کے کابینہ کے فیصلے میں عمران خان کی صدارت میں جو اجلاس ہوا کسی کے حوالے نہیں کیے، نہ کیے جا سکتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک ٹیڈی پیسہ کس طرح نکلتا ہے؟ میں منسٹر رہا ہوں 3 دفعہ پارلیمنٹری افیئرس کا، لا اینڈ جسٹس کا 1 دفعہ، اور آئی ٹی کا. مجھے پتہ ہے پروسیجر بڑا لمبا ہے، اور وہ پیسے باقاعدہ پہ چیک بنتا ہے، اور وہ جو اکاؤنٹ نمبر 1 ہے اس میں وہ بہت سارے ادارے جو فائنینشیل ہیں وہ ان سے وہ روٹ ان ہو کے اور روٹ آؤٹ ہوتا ہے، اس لیے وہ اس طرح پیسے نہیں دیے جا سکتے. پہلی بات یہ جھوٹی ثابت ہو گئی کہ کوئی پیسے وہاں سے کسی سرکاری اکاؤنٹ میں آئے تھے. دوسری بات یہ جھوٹی ثابت ہوگی کہ پیسے کیبنٹ کے ذریعے سے عمران خان نے کسی کو دیے تھے. تیسری بات جو جھوٹی ثابت ہوگی وہ یہ تھی کہ اس پیسے کو یہ یونیورسٹی بنانے کے لیے استعمال کی. چوتھی بات یہ ہے کہ پیسے ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں، اور تقریباً اب دوسرا سال قریب آ گیا ہے. یہ پہلے تھی پی ڈی ایم کی ڈائریکٹ گورنمنٹ، کلی طور پہ اب جزوی طور پہ انہیں کے لگائے ہوئے لوگ جو بیٹھے ہوئے اس وقت بھی گورنمنٹ میں، اور جو اس وقت ان کے سیکرٹری تھے سارے ریٹائر ہو کے منسٹر بنا دیے گئے. وہ تو یہ کیوں نہیں چلے جاتی ایف بی آر، یہ کیوں نہیں چلے جاتا اسٹیٹ بینک آف پاکستان، کیوں نہیں چلے جاتا ایف آئی اے جا کے کہے کہ یہ پیسے ہمارے ہیں، اور یہ درخواست ہے جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کھڑے ہو جائیں یا کسی اور عدالت میں کھڑے ہو جائیں، اور وہ پیسے وہاں سے جا کے لے آئیں. یہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بڑی ناگوار گزری. یہ سارا کا سارا ڈرامہ جو حقیقت سے عاری تھا، سچائی سے خالی تھا، یہ دھڑام سے دوسرا، پہلے جس طرح سائفر گرا القادر گر گیا، ایک اور تیسرا تھا. وہ تو بڑی بے شرمی کی حد تک اس کو پہنچایا گیا اور لے جایا گیا. جو انٹرویوز ہو رہے تھے ان دنوں میں، اس کے اوپر پورے پاکستان کے آزاد میڈیا نے تھو تھو کی ہے، اور لوگوں نے بڑی ان کو کراہت آئی لوگوں کو کہ کیا یہ کسی اپنی یا اپنے پسندیدہ اس طرح کی کسی خاتون کے بارے میں بھی کچھ لوگوں نے کہا. بٹ آئی ول ناٹ سے دیٹ. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے سیاست کرنی ہے، سیاست پہ رہیں، سیاسی ایجنڈے پہ رہیں، سیاسی کردار پہ رہیں، سیاسی پرفارمنس پہ رہیں، اس سے آگے مت جائیں. جو باقی بہت ہی گھٹیا چیزیں ہیں جن پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ سطر ڈالنا چاہیے، پردہ ڈالنا چاہیے. اور جو یہ سارے کا سارا جو گندا کھیلنے کی کوشش کی گئی، آج اس کا اختتام ہو گیا. اختتام کیسے ہوا ہے؟ وہ جو کیس تھا اسلام آباد میں، وہ کیس میں آپ کو آرڈر دکھا رہا ہوں، جس کو عدت کا کیس کا نام دیا گیا تھا، وہ فائل کرنے والے نے آج واپس لے لیا. اور فوجداری قانون یہ ہے کہ ایک دفعہ جب کیس واپس لے لی جائے تو دوبارہ دائر نہیں کیا جا سکتا. اس طرح سے یہ جو 3 کیسز ہیں جن پہ بہت زور لگ رہا تھا اور اربوں روپیہ اشتہاروں پہ ضائع کیا گیا تاکہ میڈیا کو دے کے یہ پروپیگنڈا کیا جائے، وہ سارے کے سارے وہ رزق خاک ہو گئے، وہ مٹی میں مل گیا، اور پروپیگنڈا جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے اس کی وائرس کو بھی چیلنج کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہم جو پاکستان تحریک انصاف کے پھر سے الیکشن ہے اس کی تیاری بھی ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ العزیز عمران خان بھی ہوگا اگلے الیکشن میں، بلا بھی ہوگا، طے ہو گیا ہے ہمارے پاس. اور اللہ کی مہربانی سے ہر وقت اسی کی مہربانی، اسی کے آسرے پہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے ساری جنگ لڑ رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز فتح و نصرت بھی آپ کی ہوگی. اور یہ دن میں نے آپ کو کہا تھا میں لینڈ مارکس گنواتا ہوں، میں نے 3 آپ کو گنوا دیے ہیں. اور باتیں ہیں جو سامنے آئیں گی اور بہت جلد سامنے آئیں گی انشاءاللہ. فیبری تو بڑا دور ہے، ابھی اس کے درمیان دسمبر ہے اور پھر جنوری ہے. آپ دیکھیں گے کس طرح ماحول بدلتا ہے. اور فروری کا الیکشن عمران کا، فروری کا الیکشن بلے کا، اور فروری کا الیکشن پاکستان کے لوگوں کا ووٹ کے ذریعے انتقام کا الیکشن ہے. پاکستان زندہ باد.